السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے 26 تختی مکمل کر چکے ہم، اور آج ہمارا لاسٹ چیپٹر ہم پڑھیں گے۔ لاسٹ چیپٹر ہم شروع کریں گے، کمپلیٹ تو نہیں کریں گے، آج سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ چیپٹر ہے تختی نمبر 27، وہ ہے اجرائے قواعد۔ اجرائے قواعد، پہلے دیکھو چیپٹر کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا جو نام ہے اجرائے قواعد، پہلے دیکھو اس نام کا مطلب کیا ہے، پہلے مطلب سمجھو پھر انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے۔ دیکھو قواعد، قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے، یعنی قاعدہ ایک ہے اور قواعد اس کی پلورل ہے، یعنی قاعدہ سنگولر ہے اور قواعد پلورل ہے۔ تو نورانی قاعدہ میں ہم نے کئی قواعد پڑھے، جیسے ہم نے اخفا پڑھا، ایک قاعدہ ہے، تنوین نون سائن کے پڑھے نا، 4 قاعدے، 4 قواعد، یعنی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تنوین اور نون سائن کے 4 قواعد ہے۔ اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام، میم ساکن کے قواعد پڑھے، 3 قاعدے، اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفا شفوی۔ قلقلہ ہم نے پڑھا، ہم نے الف لام تعریف کے قواعد پڑھے، اظہار قمری، ادغام شمسی، ہم نے را کے قواعد پڑھے۔ ان سارے جو جتنے قواعد ہم نے پڑھے نا، ان سب کا اب ایک ہی چیپٹر میں اب ہمیں پڑھنا ہے، مطلب ریپیٹیشن سمجھو ان قواعد کا، اس میں ریویژن ہے، اجرائے قواعد، یعنی جتنے ہم نے حرکات تختی نمبر 3 حرکات سے تختی نمبر 26 تک ہم نے جتنے قواعد نورانی قاعدہ میں پڑھے، وہ سارے کے سارے قواعد یہاں پر تختی نمبر 27 پہ رپیٹ ہو جائے، یعنی ان کا ریویژن ہے، سمجھو یہ ریویژن ہے۔ جتنا ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا، جو چیپٹر نمبر 27 ہے، 27واں چیپٹر جو ہے تختی نمبر 27 جو ہے، یہ ریویژن ہے پچھلے والے سارے چیپٹرز کا، یعنی پورے نورانی قاعدہ کا ریویژن ہے، ٹھیک۔ تو تختی نمبر 27 اجرائے قواعد، تو اجرات ہم پیچھے سے کہتے آ رہے ہیں، یعنی قواعد کا اجرا، جتنے قواعد ہم نے پڑھے ان سب کا اجرا۔ تو سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے، تختی نمبر 27، نورانی قاعدہ تختی نمبر 27 کھول کے رکھیے۔ اجرائے قواعد، سب سے پہلے فرسٹ آف آل یو اوپن یور بک نورانی قاعدہ، فرسٹ آف آل یو اوپن یور بک نورانی قاعدہ۔ تو بہرحال آپ نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا، تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ جزاءً، جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا، حمزہ 2 زبر ان، جزاءً۔ جیم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیے، تھوڑا بھی نہ کھینچیے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 2 ڈھائی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ حمزہ کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ جزاءً، اب جزاءً میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے، تو یہاں حرف مد کیا ہے؟ شباش، حرف مد یہاں پر الف مدہ، کیوں؟ زا الف مد زبر زا، تو یہاں حرف مد ہے الف مدہ، کیونکہ حرف مدہ 3 ہی ہے، الف مدہ، یا مدہ، وا مدہ۔ حدائق، حا زبر حا، دال الف مد زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق۔ چلے زبر زیر پیش کا کرنے کی ضرورت نہیں، بیکاز یہ آسان ہے، یہ آپ کو آئے گا۔ بڑے قواعد کا اجرا کریے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 2 ڈھائی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ حدائق، مد متصل میں تو
मद मुत्तसिल तो तब होता है जब हमज़ा उसी हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, और मद मुत्तसिल में जो होता है हर्फ मद के जो हमज़ा आता है वो अपनी शक्ल में होता है, जबकि मद मुनफसिल में हमज़ा दूसरे कलमे में होता है और हमज़ा हमेशा अलिफ की शक्ल में होता है। ये दो डिफरेंसेस है मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल में। मलाइकतु मीम ज़बर मा, यहाँ ज़रा ज़बर ज़बर है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है, ये है थोड़ा सा आपको ऊपर है ये, तो ये ज़बर है। मीम ज़बर मा, लाम खड़ा मद ज़बर ला, माला हमज़ा ज़ेर ई, मलाई काफ ज़बर का, मलाइका ता पेश तू, मलाइकतु हुर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में, इसलिए मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल को 2 डाई 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। ये 2 डाई 4 अलिफ का मतलब पता क्या है? ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मद पढ़ा रहा था, यानी कि इसको 2 अलिफ के बराबर भी खींच सकते हैं, डाई अलिफ के बराबर भी और 4 अलिफ के बराबर भी। यानी 2 अलिफ के बराबर खींचेंगे तब भी ठीक है, डाई अलिफ के बराबर खींचेंगे तब भी ठीक है, और 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे तब भी ठीक है। मलाइकतु उलाइका हमज़ा पेश उ, लाम खड़ा मद ज़बर ला, उला हमज़ा ज़ेर ई, उलाई काफ ज़बर का, उलाइका। उलाइका का हमेशा वाव जो है, उलाइका का ये वाव हमेशा लिखा जाता है बट पढ़ा नहीं जाता। हुर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल को 2 डाई 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। अब आप बोलोगे ये तो खड़ा ज़बर है, अलिफ हुर्फ़ मद अलिफ मद्दा तो है नहीं। देखो हमने पढ़ा है खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसलिए इसे 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, 2 चीज़ों पहली आवाज़ दूसरी कश यानी खींचना। तो यहाँ खड़ा ज़बर तो है लेकिन ये खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, तो हुर्फ़ मद मानेंगे यहाँ पर अलिफ मद्दा, क्योंकि खड़ा ज़बर बराबर अलिफ मद्दा के, तो हुर्फ़ मद मानेंगे यहाँ अलिफ मद्दा। तो हुर्फ़ मद यानी अलिफ मद्दा के हुर्फ़ मद के हमज़ा इसी कलमे तो मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल को 2 डाई 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। उलाइका इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना हमज़ा आइन ज़बर अ, इन्ना अ, तोया ज़बर तोई, इन्ना अअतै, नून खड़ा ज़बर ना, इन्ना अअतैना, काफ लाम ज़बर कल, इन्ना अअतैना कल, काफ वाव ज़बर कौ, इन्ना अअतैना कल कौ, सा रा ज़बर सर, इन्ना अअतैना कल कौसर। नून के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। नून मुशद्दद के पढ़ने में 1 अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। हुर्फ़ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, इसलिए मद मुनफसिल होगा। मद मुनफसिल को 2 डाई 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल में 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है। पहला ये कि मद मुत्तसिल में हमज़ा उसी कलमे में होता है, जबकि मद मुनफसिल में हमज़ा दूसरे कलमे में। जैसे इन्ना एक कलमा और अतैना दूसरे कलमे, कलमा होता है सेंटेंस, जुमला अरबी में। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि मद मुत्तसिल में हमज़ा अपनी शक्ल में होता है और मद मुनफसिल में हमज़ा अलिफ की शक्ल में होता है। ठीक, तो चूँकि यहाँ हुर्फ़ मद, तो अब इजरा करेंगे नून के ऊपर। शायद ये हमने किया इजरा है, थोड़ा सा मुझे भूल गया कि चलो वैसे रिपीट करेंगे। मुझे मेरी तरह भूल गया यहाँ पर कि क्या मैंने नून का इजरा किया अभी, क्या नहीं किया। तो बहरहाल चलो रिपीट करते हैं और
اگر کیا بھی ہو پھر بھی کریں گے، کوئی بات نہیں۔ نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 2 ڈائی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد متصل کو بھی 2 ڈائی 4 الف کے برابر، مد منفصل کو بھی 2 ڈائی 4 الف کے برابر۔ اب فرق صرف حمزہ کا ہے، ٹھیک۔ ایک تو مد متصل میں حمزہ اسی کلمے میں، مد منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے میں۔ مد متصل میں حمزہ اپنی شکل میں، مد منفصل میں حمزہ الف کی شکل میں۔ یا ساکن سے پہلے زبر سے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے 2 چیزوں میں، پہلی آواز، دوسری کشش یعنی کھینچنا۔ اب بولو گے یہاں حرف مد کے اور یہاں الف مدہ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل، دوسرے حمزہ مد متصل، مد متصل کو 2 ڈائی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ تو یہاں پر بھی حرف مد ہے اور یہاں پر بھی حرف مد ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں پر بھی حرف مد ہے۔ تو کھڑا زبر یہاں پر الف مدہ، کھڑا زبر جو ہے یعنی کہ یہاں نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، یعنی یہاں حرف مد کیا ہے؟ نون کھڑا زبر نام ہے، حرف مد ہے الف مدہ۔ کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، تو یہاں حرف مد ہے الف مدہ۔ تو الف مدہ اصل میں یہاں پر بھی ہے۔ اب آپ بتاؤ گے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہاں تو 2 ڈائی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو جب میں قرآن پاک پڑھاؤں گا نا، وہاں پر جب میں آپ کو اجرا کراؤں گا، وہاں پر میں آپ کو پورا اجرا کراؤں گا، وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر ذرا اسے یاد رکھو، یہاں پر جو ہے نا نون کھڑا زبر، یہاں حرف مد کے بعد نہ ہی حمزہ ہے نہ ہی سکون ہے۔ مد فرعی کے لیے یا تو حمزہ ہونا چاہیے یا تو سکون ہونا چاہیے، تب مد فرعی ہوگا۔ مد اصلی میں اگر حرف مد پہ نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے تو مد اصلی ہوگا، اور مد اصلی کو ایک الف پر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ہم انشاءاللہ جو قرآن کا اجرا کریں گے وہاں پر انشاءاللہ اور آپ کو کلیئرٹی سمجھ آ جائے گی، جب ہم انشاءاللہ امپارہ کا ایک ایک آیت کا انشاءاللہ اجرا کریں گے۔ الف لام تعریف کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے اظہار قمری ہوگا، یعنی الف کو نہ پڑھ کر لام کو ظاہر کر کے پڑھیے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیے۔ را ساکن سے پہلے زبر سے را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ اب بولو گے یہاں تو را ساکن کیسے ہے؟ تو را متحرک ہے، را متحرک پر زبر سے را متحرک پڑھ، لیکن یہاں یہ آگے کیا آئی؟ آگے آیت آئی، تو جب آیت آتی ہے تو ہم نے پڑھا ہے، اب وہ اجرا بھی کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسے وقف الاسکان کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر وقف الاسکان ہو گیا تو را پر چونکہ وقف کیا تو زبر تو کٹ گئے، اب یہاں سکون ہے۔ اب بولو کہ یہاں سکون تو ہے ہی نہیں، یہاں تو زبر ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے سکون 2 قسم کے ہوتے ہیں، کہ سکون اصلی، سکون عارض۔ یہاں سکون عارض آ گیا ہے، سکون اصلی ہوتا ہے جو پہلے سے ہی سکون ہوتا ہے، یہاں سکون عارض ہے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے یہاں سکون آیا، رکنے کی وجہ سے یہاں سکون آیا، ٹھیک۔ تو یہاں آئے گا را ساکن سے پہلے زبر سے را ساکن پر پڑھی جائے گی، یہ نہیں آئے گا را متحرک کے بر زبر، کیونکہ یہاں آیت آئی نا آگے، اگر آیت نہیں ہوتی پھر بنتا را متحرک۔ تو اب آئے گا آگے را کے بر زبر ہے، زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف الاسکان کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں آگے پڑھا تھا لیکن چونکہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے، پہلے ہی 13 منٹ تک پہنچ گئی ویڈیو، تو ویڈیو تاکہ لمبی نہ ہو زیادہ اس لیے ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے، آگے انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے، ٹھیک۔ تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں گے تاکہ اچھے سے، کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بھی ڈاؤٹ یا کہیں سے سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔